ما ودعک ربک وما قلا، بالکل میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں تم پہ بالکل ناراض نہیں ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت تیرے لیے اعلیٰ ہے دنیا سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہیں اتنا دینے والا ہوں کہ تو خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے۔ فا کا مطلب ہے یہاں فترضا، فا ہے نا، فا کا مطلب ہے یہاں یہ ہے کہ میرے محبوب تو بھی نہیں جانتا میں تمہیں کتنا دینے والا ہوں، تیرے خواب و خیال میں نہیں ہے، جب دوں گا تو بس۔ ایک آپ کو مثال دیتا ہوں جس سے فا کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ جب کسی کو اس کی توقع سے زیادہ دے دیا جائے تو وہ تو ایک دم راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے میراثی آتے ہیں نا، تو میراثیوں کا کوئی 10 روپے دیتا ہے، کوئی 50 روپے دیتا ہے، کوئی 100 روپے، میں دیتا ہوں 1000 روپے، جب بھی آتا میں 1000 روپے فیکا سے دیتا ہوں، تو وہ ایسے مجھے دعائیں دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کیسے۔ ہائے ہائے، باتوں میں سے باتیں آ جاتی ہیں۔ مجھے یہ خیال آیا، میں اپنے میراثیوں سے بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں۔ ہمارے پنجاب کا کلچر ہے کہ جو قدیم خاندان ہیں ذمہ داروں کے، مراسی آپ سمجھتے ہیں؟ مراسی سندھ کا کلچر ہے، مراسی کا لنگا کہتے ہیں۔ اچھا، لنگا سمجھ گئے ہوں گے، تو ہمارا ان کو مراسی کہتے ہیں، جو باپ دادا پردادا 8-10 پشتوں کے نام جانتے ہیں، پھر آ کر ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں جی، وہ تعریفیں کر کے پھر وہ ہم سے، میں بتایا میں فی کا 1000، 10 آ جائیں مجھ سے 1000 روپے میں دیتا ہوں، 5 آ جائیں 1000، ویسے کوئی فقیر آ جائے 100 روپے دے دو، 200 دے دو، 400 دے دو، 500 دے دو، 50 دے دو، وہ آ جائیں 1000 دو، 1000 سے کم نہیں دیتے ہیں۔ کہ یہ خیال کیسے آیا؟ کہ مجھے یہ خیال آیا کہ ہمارے میراثی ہماری جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، نہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے نہ ہم ایسے ہیں۔ یعنی پہلا جملہ سنو، سرداریاں قائم، کبھی کسی کی سرداری قائم رہی؟ کیوں ہے؟ کوئی سردار بھی بیٹھے ہوں گے، یہ لطف اللہ بیٹھا ہوا، کسی کی سرداری قائم رہی؟ پہلا لفظ ہی جھوٹ ہے، سرداریاں قائم، آج تک کسی کی سرداری قائم نہیں رہی، صاف جھوٹ۔ سر بخت دی خیر، کبھی سر سلامت رہے، قبر میں گئے کہ نہیں گئے؟ یعنی پہلے 2 جملے ہی جھوٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ بھی اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ چلو ہمارے پیو دادے کے تعریف ہو رہی، میری تعریف ہو رہی۔ مجھے خیال آیا کہ سب سے سچا سردار تو محمد رسول اللہ ہے، سب سے سچی سرداری تو ان کی جو قاب قوسین پر جا پہنچے، جو مقام محمود کا وارث ہو، جو اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا ہو، جس کی طفیل جنت کا در کھلے، جس کی طفیل آدم کی توبہ قبول ہو۔ جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا نکاح کیا اللہ تعالیٰ نے، تو آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے قریب ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر ادا کر، مہر دے، مہر۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا مہر ہے یا اللہ؟ تو کہا میرے آخری نبی پر 1 دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ جو اتنی بڑی ہستی ہو، میں نے کہا اگر اس کے باپ دادا جو سچے سردار تھے، ہاشم سچا سردار، عبد المطلب سچا سردار، عبداللہ سچا سردار، میں ان کی تعریف کروں تو شاید کل قیامت کے دن مجھے بھی اس دربار سے کچھ مل جائے، تقریراً تو شاید میری مردود ہو جائے، میں تو شہرت کے لیے کرتا تھا اور اپنی واہ واہ کے لیے کرتا تھا، لیکن یہ تو ایسی آ گیا زبان پر، تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے پھر اللہ کے نبی کا نسب نامہ یاد کیا، توڑ آدم علیہ السلام تک، کہ 2005 کی بات ہے۔ سب سے پہلے میں 1989 سے میں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ لے جا رہا ہے 2 دفعہ 1 دفعہ 2 دفعہ 1 دفعہ، صرف 94 کا ناغہ ہے، باقی کوئی ناغہ نہیں ہے۔ جا کے سلام پڑھنا ہوتا تھا۔ اس دن میں گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں بھی جھوٹا، میرے باپ دادا بھی جھوٹے،
آپ بھی سچے، آپ کے باپ دادا بھی سچے۔ میں آج آپ کے در پہ آپ کی اور آپ کے باپ دادا کی تعریف کر کے میراثیوں والی جھولی مانگتا ہوں، میراثیوں والی خیرات مانگتا ہوں۔ تو میں نے سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ یا ابا القاسم۔ پھر آپ کی پیڑھی سنائی آپ کو، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن مہلعیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ ساری پیڑھی سنا کے میں نے سلام پیش کیا۔ میں اپنے در کی وہ لنگا بنا دو، لنگا میں عالم خطیب نہیں بننا چاہتا، میرا باپ ذمہ دار، میں ذمہ دار، وہ بھی چھوٹی سی نسبت ہے، گندی حقیر نسبت ہے۔ مجھے لوگ عالم کہتے ہیں، مجھے وہ نسبت بھی نہیں چاہیے، خطیب کہتے ہیں وہ بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ کے گھر کی میراث چاہیے، میں میراثی بن چکا۔ میں بہت رویا، بہت رویا، اتنا کہ میرے آنسو نہ رکے۔ جمعے کی اثر، یہ شب جمعہ رات کو میں نے سلام پڑھا، یا جمعے کی صبح کو سلام پڑھا، تو جمعے کی اثر پڑھ کے میں نکل رہا تھا حرم شریف سے، تو ایک نوجوان دوڑا دوڑا میرے پاس آیا، کہنے لگا جی آپ طارق جمیل صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی۔ میں نے کہا مجھے کیسے پہچانا؟ ساؤتھ افریقہ کا۔ کون ساؤتھ افریقہ؟ کہا جی آپ کے ساتھ کافی لوگ جا رہے تھے، تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون صاحب جا رہے ہیں، تو اس نے کہا یہ طارق جمیل ہیں پاکستان۔ تو انہوں نے کہا جی میں عصر کی نماز پڑھنے آیا ہوں حرم میں، اور میں بیٹھے بیٹھے سو گیا، تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ طارق جمیل کو میرا سلام پہنچا دو۔ تو مجھے نقد سلام آیا، میں نے کہا میرا لنگا پن قبول ہو گیا کہ میں اللہ کے رسول کے در کا میراثی بن جاؤں، مجھے اور کوئی نسبت نہیں چاہیے۔ کھانے کو روٹی اللہ نے دی ہے، کافی ہے مجھے میرے بچوں کو، اور مجھے بس اللہ کے رسول کے در کا میں میراثی بنا۔ تو یہ وہ دربار ہے جہاں اللہ تعالیٰ ناز نخرے برداشت کرتا ہے، جو دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی رحمتیں ہمیں دے کر گئے۔ نہ سلام کا جواب آتا تو کیا تھا؟ میں تو اس کے بعد جب جاتا ہوں پورا نسب شجرہ پڑھ کے سلام بھیجتا، پورا شجرہ پڑھ کے سلام پڑھتا ہوں، اور ہر دفعہ مجھے سلام کا جواب آتا، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی آ کر کہتا ہے جی اللہ کے رسول خواب میں ملے، فرمایا تھے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا جی وہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ اس کو میرا سلام، یہ میں نے جب سلام پڑھا، انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ وہ تو ہے نہیں، کہا نہیں وہ آیا ہوا ہے، تمہیں نہیں پتا، مل جائے گا تمہیں۔ تو بھائیو سچا سردار گھر ہے محمد بن عبداللہ کا، سچا سردار گھر۔ فترضا، فا کا مطلب ہے میرے محبوب تمہیں وہ دینے والا ہوں کہ تمہیں بھی نہیں خیال۔ تو اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا تھا۔ 1984 میں گیا جماعت میں پشاور، میرے ساتھ عرب شہزادے تھے، پہلی دفعہ وہ نکلے تھے، تو ہم ایک مسجد سے دوسری مسجد شفٹ ہو رہے تھے، ہم گاڑیوں میں آ کے بیٹھ گئے، تو ایک فقیر آ گیا مانگتا خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، اللہ کے نام پہ، سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ دے نالے، اللہ دے نالے، وہ بے توجہ، اور اس کا ہاتھ یہاں تھا،
خدا دا پارا اس کا خیال تھا کوئی 1 روپیہ یا 8 آنے یا 4 آنے کوئی میرے ہاتھ پہ رکھے گا، کیونکہ 84 کی بات ہے، 84 میں فقیر کو روپیہ بھی کوئی خال دیتا تھا